وہ اپنی سوچ میں جواب دینے لگا۔ میرا نام اسٹوفر گریس ہے، میں برطانیہ کا باشندہ ہوں۔ مجھے بچپن سے حیرت انگیز علوم سیکھنے کا حبت تھا۔ جوان ہو کر جب میں ہپنوٹزم اور ٹیلی پیتھی کے علوم میں ماہر ہو گیا تو دولت سمیٹنے کے لیے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے جرائم کے راستوں پر چل پڑا۔ میرے پاس ایسے علوم ہیں کہ جن کے ذریعے میں بڑے بڑے مجرموں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیتا ہوں، لیکن اس دنیا میں سیر پر سوا سیر بھی ہوتے ہیں۔ جب میں مختلف ممالک کی سیر کرتا ہوا استنبول پہنچا تو وہاں ماسٹر یوشے سے میرا سامنا ہوا۔ وہ ٹیلی پیتھی کے اتنی گہرائی میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس گہرائی تک پہنچنے کے لیے برسوں تک ریاضت کرنا پڑتی ہے، کتنی ہی صبر آزما مشقوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ماسٹر یوشے کی آنکھوں میں اتنی قوت ہے کہ وہ کئی منٹ تک جلتے ہوئے سورج سے آنکھیں ملاتا ہے۔ میں اس کے سامنے طفل مکتب تھا۔ اس نے مجھے اپنا محکوم بنا لیا اور مجھے ایسے گروہ میں لے گیا جس کا ہر فرد کسی نہ کسی علم اور فن کا استاد تھا۔ اسی گروہ میں اینجلا سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا اینجلا تمہاری بیٹی نہیں ہے؟ نہیں، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اینجلا کے متعلق بتاؤ۔ اینجلا کا باپ آگ کا دیوتا کہلاتا ہے۔ وہ آگ کے شعلوں میں ایسے ایسے تماشے دکھاتا ہے کہ اس کے سامنے آگ پانی ہو جاتی ہے۔ اس نے ایک اینٹی فائر لوشن تیار کیا ہے۔ اپنے تمام جسم پر وہ اس لوشن کو مالش کرتا ہے، اس کے بعد آگ اس پر اثر نہیں کرتی۔ اس لوشن کا فارمولا صرف اس کی بیٹی اینجلا جانتی ہے، لیکن ٹیلی پیتھی کے ذریعے میں نے اور ماسٹر یوشے نے اینجلا سے وہ فارمولا حاصل کر لیا ہے۔ میں نے اسے سوال کیا، کیا وہ لوشن اینجلا کے پاس موجود ہے؟ ہاں، وہ اس کے سیف میں موجود ہے۔ میں نے پھر سوال کیا، اس گروہ کے بارے میں بتاؤ جس کے لیے تم کام کرتے ہو۔ اس گروہ کے 4 بڑے ماسٹر ہیں۔ ان میں سے میں ماسٹر یوشے کو اور اینجلا کے باپ ماسٹر دانیال کو پہچانتا ہوں جو آگ کا دیوتا کہلاتا ہے۔ باقی 2 ماسٹر کبھی میرے سامنے نہیں آئے۔ یہ تمام لوگ سیاسی مجرم ہیں، تمام ملکوں کے اہم رازوں تک پہنچتے ہیں۔ کوئی ملک نہ ان کا دوست ہے نہ دشمن۔ یہ ایک ملک کے راز دوسرے ملک کے ہاتھوں فروخت کرتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے راز کے لاکھوں ڈالر وصول کرتے ہیں۔ اس گروہ کا نام انٹرنیشنل ماسٹرز گروپ ہے۔ اس کا مخفف IMG ہے۔ IMG کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ زنجیار میں۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، جب تم پر کوئی مشکل آن پڑتی ہے، ایسی مشکل جسے تم اپنے علوم سے آسان نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں کس سے مدد حاصل کرتے ہو؟ ماسٹر یوشے میری مدد کرتے ہیں۔ اس وقت خواب کی حالت میں جس طرح تم محکوم بنائے گئے ہو، جس غائبانہ سوچ کے لہجے کو سمجھ رہے ہو، کیا وہاں تک ماسٹر یوشے پہنچ سکتا ہے؟ ہاں، پہنچ سکتا ہے۔ کس طرح؟ وضاحت کرو۔ اسٹفر کی سوچ کہنے لگی، جب میں صبح اٹھوں گا تو مجھے ایک خواب یاد آئے گا، پھر میں سوچوں گا کہ کسی اجنبی شخص نے خواب میں مجھے اپنا محکوم بنایا تھا۔ جب میری سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں ماسٹر یوشے سے دماغی رابطہ قائم کروں گا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ صبح آنکھ کھلنے کے بعد تم اس خواب کو بھول جاؤ گے۔ میں اس خواب کو بھول جاؤں گا۔ اب تم شہزاد کے متعلق بتاؤ۔ شہزاد میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اس کی طلسمی انگوٹھی نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ میں اب تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ پھر اس کے سونے کا انداز مجھے کھٹک رہا ہے۔ میں اس کی نیند سے فائدہ اٹھا کر اسے ٹرانس میں لانا چاہتا تھا اور اس طلسمی انگوٹھی کا راز معلوم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ بیداری کی حالت میں وہ بہت ہی مستقل مزاج اور ایک مضبوط قوت ارادی کا مالک ہوتا ہے۔ میں نیند کی حالت میں ہی اس سے سب کچھ اگلوا سکتا تھا، لیکن مجھے حیرانی ہوئی کہ میں اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکا۔ کئی بار میں نے اپنی سوچ کے ذریعے اسے پکارا، مگر میری سوچ کا کوئی جواب نہ ملا۔ میں کیسے یقین کروں کہ وہ اس قدر گہری نیند سوتا ہے، یعنی کہ دماغی طور پر بھی وہ اتنی گہری نیند میں ڈوب جاتا ہے کہ میری سوچ کی لہریں بھی وہاں تک نہیں پہنچتی۔ شہزاد کی گہری نیند سے تم نے کیا نتیجہ حاصل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے جادو ٹونے کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور آج یہ تماشا بھی دیکھ لیا ہے، کس طرح طلسمی انگوٹھی کے ذریعے خفیہ نمبروں کی ترتیب تک پہنچ جاتا ہے۔ یقیناً اس کی گہری نیند میں بھی وہی طلسمی انگوٹھی کام کر رہی ہے۔ تم صبح تک شہزاد کے متعلق کیا فیصلہ کرو گے؟ میں نے اسے صبح کا وقت اس لیے دیا ہے کہ میں ہر صبح آنکھ کھلتے ہی بستر پر بیٹھ جاتا ہوں اور سب سے پہلے ماسٹر یوشے سے رابطہ قائم کرتا ہوں۔ یہ میری روز کی ڈیوٹی ہے۔ میں کل صبح اٹھتے ہی ماسٹر یوشے سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے شہزاد کی طلسمی انگوٹھی کا راز بتائیں۔ ماسٹر یوشے کے لیے شہزاد بالکل اجنبی ہے۔ وہ شہزاد کے دماغ تک کس طرح پہنچے گا؟ ماسٹر یوشے میری سوچ کو پڑھیں گے اور میں شہزاد کے خیالات کو پڑھوں گا۔ اس طرح وہ شہزاد تک پہنچ جائیں گے۔ یہ سنتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں بہت بڑے خطرے سے دوچار ہوں۔ اب تک اسٹوفر ہی میرے لیے کچھ کم خطرناک نہ تھا، اب تو 4 ایسے ماسٹر تھے جو اپنے فن میں یکتائے زمانہ تھے اور مجھے کٹ پتلی کی طرح اپنے اشاروں پر نچا سکتے تھے۔ کیا اس وقت میں اس قابل تھا کہ ایسے خطرناک استادوں سے سامنا کر سکوں؟ یہ فیصلہ کرنے کے لیے بڑے سوچ بچار کی ضرورت تھی۔ میں کسی ضدی بچے کی طرح یا ایک مغرور انسان کی طرح اپنے علم اور اپنے تجربات پر فخر کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے پہاڑوں سے نہیں ٹکرا سکتا تھا۔ فی الحال مجھے 4 ماسٹروں کے متعلق سوچنے سے پہلے ان کے شاگرد
क्रिस्टोफर से निपटना था। मैं नहीं चाहता था कि वो सुबह उठकर मास्टर यूशे से मुझे मुतारफ करा दे। मास्टर यूशे किस तरह मुझ तक पहुंच सकता है? फिलहाल मुझ तक पहुंचने के दो जराए थे, एक क्रिस्टोफर और दूसरे एंजेला। वो दोनों IMG की खुफिया तंजीम के मेंबर थे। इन दोनों की जिंदगी मेरे लिए खतरनाक थी। मैंने पहली फुर्सत में ये फैसला किया कि आज रात इन दोनों को खत्म हो जाना चाहिए। उनके लिए आज रात की सुबह नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्रिस्टोफर को खत्म करने से पहले कुछ और अहम मालूमात दरकार थी। मैंने पूछा, तुमने यहाँ आकर अपनी तंजीम के लिए अब तक क्या काम किया है? यहाँ आकर मैंने दो गैर मुल्की जासूसों से अहम सौदे किए हैं। एक धर्मवीर है, यानी कि ब्लैक गाइट है, इसे मैं अहम कागजात हासिल नहीं कर सका, इससे पहले ही वो कानून की गिरफ्त में आ गया है। दूसरा एक फ्री लांसर एजेंट है, इसका नाम बेलमुंडो है। बेलमुंडो का तरीकाकार भी यही है कि कोई अहम राज इसके हाथ लग जाता है तो किसी भी मुल्क के हाथों अच्छी खासी रकम लेकर फरोख्त कर देता है। अभी मैं इसे सौदा कर रहा हूँ। इसके पास एक मुल्क के फौजी अड्डों की माइक्रो फिल्म है। वो इस फिल्म के $25 लाख मांगता है, जो बहुत ज्यादा है। इसके लिए मैं सिर्फ 10 लाख तक दे सकता हूँ। और जब उसने इस सौदे से इनकार किया तो मैंने इसकी सोच के जरिए इस माइक्रो फिल्म तक पहुंचने की कोशिश की थी। बेलमंडो की सोच पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इसके चेहरे पर प्लास्टर की नाक है। किसी हादसे में इसकी नाक कट गई थी, इसलिए इसने प्लास्टर की नाक लगा रखी है। इसी नाक के एक नथने में वो फिल्म को छुपा कर रखता है। इस फिल्म को हासिल करने के लिए मैंने यहाँ के नामवर गुंडों की खिदमत हासिल की, लेकिन वो लड़ने मरने वाले 5-10 गुंडों के बस का नहीं है। जितने खतरनाक लड़ने वाले गए वो या तो बुरी तरह जख्मी होकर वापस आए या फिर मौत के मुंह में चले गए। बेलमंडो एक ब्लैक बेल्ट विनर है, यानी इतना खतरनाक फाइटर है कि इसने किंग फू के आर्ट में काला बेल्ट हासिल किया है। मैंने क्रिस्टोफर से सवाल किया, तुमने ये कैसे समझ लिया था कि शहजाद इतने खतरनाक फाइटर की नाक से वो फिल्म निकाल कर ले आएगा? वो तो महज तिजोरियां खोल सकता है, किसी दरिंदे की नाक में उंगलियां नहीं डाल सकता। हाँ, मैं समझता हूँ कि शहजाद तन्हा इस दरिंदे का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं इसे तिजोरी ही खोलने का काम लेना चाहता हूँ। बात यह है कि जब बेलमंडो अपनी कोठी में मौजूद होता है या रात को अपनी ख्वाबगाह में सोता है तो माइक्रो फिल्म अपने नथने से निकालकर सेफ में रख देता है। वो सेफ इसकी ख्वाबगाह में है, लेकिन इसकी ख्वाबगाह तक पहुंचना भी दिल गुर्दे का काम है। मैं समझता हूँ कि एक बार शहजाद किसी तरह वहां पहुंच जाए तो वो आसानी से सेफ खोलकर उसे निकाल लाएगा। मैंने पूछा, बेलमंडो कहाँ रहता है? उसने जवाब दिया, शहर से दूर समंदर के किनारे एक ऊंचे से टीले पर एक सब्ज रंग की कोठी है। कोठी के आसपास एक छोटी सी बस्ती है। इस बस्ती में जो लोग मछेरों की जिंदगी गुजार रहे हैं वो सब बेलमंडो के खास आदमी हैं। वो रातों को मछलियां पकड़ने के बहाने समंदर में जाते हैं तो अपने साथ सोने और चांदी के जहीरे ले जाते हैं। ये सब बेलमंडो की निगरानी में होता है। यही वजह है कि वहाँ कोई भी अजनबी शख्स जाता है तो फौरन ही पहचान लिया जाता है। बेलमंडो तक पहुंचने से पहले ही इस बस्ती का कोई न कोई आदमी इस अजनबी को खत्म कर देता है। क्रिस्टोफर अपनी सोच के जरिए कह रहा था और मैं सुन रहा था। जब बेलमंडो के मुतल्लिक तमाम मालूमात फ्राहम हो गई तो मैंने इसे पूछा, जिंदगी हर इंसान को अजीज होती है, तुम्हें भी अपनी जिंदगी से प्यार होगा? ऐसी सूरत में क्या तुम मरना पसंद करोगे? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। आज तक तुमने जितनों को मारा है वो भी मरना नहीं चाहते होंगे। क्या तुमने इनकी जिंदा रहने की ख्वाहिश पूरी की थी? नहीं, अपनी हिफाजत से और अपनी बका के लिए मजबूरन दूसरों को मारना ही पड़ता है। तुम दुरुस्त कहते हो। मैं भी अपनी हिफाजत और सलामती के लिए तुम्हें इस दुनिया की परेशानियों से आज़ाद करना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम मरना पसंद करते हो? मैं मरना पसंद करता हूँ। तुम मेरे ममूल और महकूम हो। तुम मेरे हर हुक्म की तामील करोगे, मैं तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूँगा। तुम्हारे पास एक रिवॉल्वर तो ज़रूर होगा। अपने बिस्तर से उठो और इस रिवॉल्वर को निकालो। मैंने इसकी सोच के जरिए मालूम किया कि वो बिस्तर से उठ रहा है और अलमारी की तरफ जा रहा है। 1 मिनट के अंदर उसने अलमारी खोलकर एक दराज से रिवॉल्वर निकाल लिया। मैंने उसे हुक्म दिया, रिवॉल्वर में साइलेंसर लगाओ। मेरे पास साइलेंसर नहीं है। मैंने कहा, रिवॉल्वर वापस रख दो। क्या तुम्हारे पास चाकू है? हाँ, मेरे पास चाकू है। चाकू निकालो और इसे खोलकर बिस्तर पर आ जाओ। उसने मेरे हुक्म के मुताबिक चाकू निकाला और इसे खोलते हुए बिस्तर पर आकर लेट गया। मैंने उसे फिर हुक्म दिया, बिस्तर पर आराम से चारों शाने चित लेट जाओ। उसने हुक्म की तामील की और चित लेट गया। मैंने कहा, चाकू के दस्ते को अपनी दोनों मुट्ठियों में मजबूती से जकड़ लो, फिर उसे अपने सीने के ऊपर बुलंद करो। इसके बाद पूरी कुव्वत से चाकू के पूरे फल को अपने सीने में उतार लो। वो मेरा मामूल था, महकूम था। मेरे हुक्म से वो जहर का प्याला उठाकर पी सकता था। मेरे ही हुक्म से उसने चाकू को फजा में बुलंद किया और इसके तेज चमकते हुए फल को अपने सीने में खोंप लिया। हंस कम और जहां पाक। वो थोड़ी देर तक तड़पता रहा। हंजर ठीक दिल में उतरा हुआ था, इसलिए वो चीख न सका। जरा देर तक कराहता रहा, तड़पता रहा, फिर ठंडा पड़ गया। मैं एतराफ करता हूँ कि अपनी जिंदगी के कितने ही मोड़ पर मैंने कत्ल किए हैं, लेकिन बहुत मजबूर होकर ऐसा किया। अगर मैं ऐसा ना करता तो दूसरी सुबह मैं मास्टर यूशे का शिकार हो जाता।
اتنا مجھے یقین ہے کہ ماسٹر یوشے بھی میری جان کا دشمن نہیں بنے گا، لیکن میری صلاحیتوں سے کام لینے کے لیے جس طرح کرسٹوفر کو اعلیٰ کار بنایا تھا، اسی طرح مجھے بھی اپنے اشاروں پر نچائے گا۔ ٹیلی پیتھی کی انتہا کو پہنچنے والا ماسٹر یوشے، ٹیلی پیتھی جاننے والا ماسٹر یوشے کتنے ہتھ کنڈوں سے میرے دماغی توازن کو بگاڑ سکتا ہے، یہ مجھ جیسا ٹیلی پیتھی جاننے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ میں ماسٹر یوشے کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مجھ تک نہ پہنچے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ کرسٹوفر اپنے سینے میں خنجر اتار لے۔ اس کے بعد میں نے اینجلا کی طرف دیکھا۔ وہ باریک سا ریشمی لباس پہنے اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ میں نے اس کی خواب دیدہ حالت میں اس پر تنویمی عمل کیا۔ جب وہ ٹرانس میں آ گئی تو میں نے اسے پوچھا، شہزاد کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ ہینڈسم ہے، اسمارٹ ہے، میرا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن میں اپنی خفیہ تنظیم کے اصولوں کے مطابق اپنے دل کی باتوں پر عمل نہیں کر سکتی۔ جسے اپنا اعلیٰ کار بنانا ہوتا ہے، اسے دور ہی دور سے تڑپا کر اپنا کام نکالنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے 4 بڑے ماسٹروں کا حکم ہے، اور ان کے حکم سے کوئی بھی انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا، اگر شہزاد کسی کام نہ آ سکے اور تمہارا اعلیٰ کار نہ بن سکے، وہ صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس آ جائے، تو کیا تم اپنی حفاظت کے لیے اپنے ماسٹروں سے مدد طلب کرو گی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، شہزاد جیسے نوجوانوں کے لیے میں تنہا کافی ہوں۔ اگر وہ جبراً میرے قریب آئے گا تو میں اسے جلا کر راکھ کر دوں گی۔ میں نے مسکرا کر شیشے کے پار اس سوئی ہوئی قیامت کو دیکھا، پھر اسے حکم دیا کہ وہ بستر سے اٹھ جائے اور اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول دے۔ وہ چپ چاپ بستر سے اٹھی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دروازے تک گئی اور اسے کھول دیا۔ پھر میں نے اسے حکم دیا کہ وہ واپس آ کر بستر پر لیٹ جائے۔ جب وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی تو میں نے اسے حکم دیا کہ وہ سو جائے۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد جب اس کی آنکھ کھلے گی تو وہ میرے تنویمی عمل سے آزاد ہوگی۔ وہ میرے حکم کے مطابق سو گئی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر اس کی خوابگاہ میں آ گیا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے میں نے اس کے سیف کو کھولا، پھر اس میں سے اینٹی فائر لوشن نکالا۔ اسے حاصل کرنے کے بعد میں نے اپنے تمام کپڑے اتارے اور اپنے بدن پر اس لوشن کی مالش کرنے لگا۔ میرے بالوں سے پاؤں کے تلوؤں تک ایک ایک حصے پر لوشن ملنے کے بعد میں تھوڑی دیر تک ہاتھ پاؤں پھیلائے کھڑا رہا۔ پہلے اس لوشن سے ایک عجیب سی مہک اٹھ رہی تھی، پھر جیسے جیسے وہ میرے بدن پر سوکھنے لگا اس کی مہک ختم ہوتی گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے کپڑے پہن لیے۔ اس عمل میں 12 منٹ گزر گئے۔ مجھے مزید 3 منٹ تک انتظار کرنا پڑا۔ ٹھیک 3 منٹ گزرنے کے بعد اینجلا کی آنکھ کھل گئی۔ میں کھلے ہوئے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ہڑبڑا کر اٹھی اور پھر اس نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈیڈی نے اگر دیکھ لیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ میں تمہیں یہ افسوسناک خبر سنانے آیا ہوں کہ تمہارے ڈیڈی ناراض ہونے کے لیے اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ گھبرا کر کھڑی ہوگی۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ڈیڈی زندہ نہیں ہیں؟ ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ وہ اپنے بستر پر ایک خنجر کو سینے سے لگائے ابدی نیند سو رہے ہیں۔ تم چل کر دیکھ لو۔ وہ میرے کہنے کے دوران ہی تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی اسٹوفر کی خوابگاہ کی طرف جانے لگی۔ خوابگاہ میں پہنچ کر وہ اسٹوفر کو دیکھتے ہی ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اسٹوفر اپنے بستر پر مدّا پڑا ہوا تھا۔ اینجلا نے قریب جا کر خون آلود چاقو اٹھاتے ہوئے کہا، اسے تم نے قتل کیا ہے؟ نہیں اینجلا، میں کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ تمہارا یہ بنسپتی باپ ٹیلی پیتھی جانتا تھا۔ اگر میں اسے قتل کرنے آتا تو اس سے پہلے ہی وہ میرے خیالات کو پڑھ کر محتاط ہو جاتا۔ اس نے اپنی مرضی سے خودکشی کی ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے خودکشی کی ہے؟ میرے سامنے کی بات ہے، میں یہاں موجود تھا۔ تمہارے باپ نے اپنے ہاتھ میں خنجر لے کر مجھ سے کہا کہ وہ اس زندگی سے بیزار ہو گیا۔ شہزاد، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد تم میری بیٹی کی خوابگاہ میں جاؤ اور عیش کرو۔ آؤ میری جان، اب ہم مرنے والے کی وصیت کے مطابق عیش کریں گے۔ اتنا سنتے ہی اس نے بچھڑی ہوئی شیرنی کی طرح مجھ پر حملہ کیا۔ اگر میں ذرا بھی چونک جاتا تو چاقو میرے سینے میں اتر جاتا۔ میرے پنتیرا بدلتے ہی وہ حملہ کرنے کی جھونک میں سامنے والی دیوار سے جا کر ٹکرا گئی۔ میں نے اس کی کلائی کو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے کندھے پر لاد کر اس کی خوابگاہ کی طرف جانے لگا۔ وہ میرے کندھے پر تڑپتی رہی، مچلتی رہی، خود کو میری گرفت سے چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی، لیکن میں نے اسے اس کی خوابگاہ میں لے جا کر بستر پر پھینک دیا۔ وہ بستر پر گرتے ہی ایک دم سے ساکت ہو گئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور میں اس کی سوچ کو پڑھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، یہ اچانک بازی کیسے پلٹ گئی؟ اسٹوفر تو ناقابل شکست تھا، پھر وہ کیسے شہزاد کے ہاتھوں مارا گیا؟ میں کیا کروں؟ اس قاتل کے ہاتھوں سے کس طرح بچ کر نکلوں؟ مجھے اپنے ماسٹروں تک اس واقعے کی رپورٹ پہنچانی ہے۔ کل صبح معمول کے مطابق جب ماسٹر یوشے کو اسٹوفر کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملے گی تو پھر ماسٹر یوشے خود ہی ہزاروں میل دور بیٹھ کر سوچ کا سفر طے کرے گا اور سوچ کے ذریعے اسٹوفر کو تلاش کرے گا۔ لیکن جب اس کے مردہ دماغ سے کوئی جواب نہیں ملے گا تو ماسٹر یوشے مجھ سے دماغی رابطہ قائم کر لے گا۔ تب میں بتاؤں گی کہ یہ شہزاد لاک بریکر کتنا خطرناک ہے۔ اس نے ہماری تنظیم کے ایک ایسے قابل شخص کو قتل کیا ہے جس کی جگہ کوئی پر نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ صبح کی بات ہے۔ یہ شہزاد صبح تک مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اپنی ہوس پوری کرے گا اور مجھے مار ڈالے گا۔ اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میں اپنی تکنیک کے مطابق اسے جلا کر راکھ کر دوں۔ وہ سوچنے لگی کہ کس انداز میں مجھے جلائے گی۔ اس کے دماغ نے اسے سمجھایا کہ وہ غصہ تھوک دے اور شہزاد کو بڑی لگن سے دیکھے اور اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی آغوش میں چلی جائے، لیکن اس سے پہلے وہ سیف کے پاس جائے گی
اسے کھول کر اینٹی فائل لوشن نکالے گی اور اسے چھپا کر باتھ روم میں چلی جائے گی۔ وہاں جا کر وہ اپنے بدن پر اس لوشن کی مالش کرے گی، پھر باتھ روم سے برہنہ نکل آئے گی۔ شہزاد اسے بے لباس دیکھتے ہی دیوانہ ہو جائے گا اور اسے آغوش میں لے کر کھیلنے لگے گا۔ اسی وقت وہ ایک سگریٹ طلب کرے گی، پھر ایک سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر اسے سلگانے کے لیے کہے گی۔ جیسے ہی وہ سگریٹ سلگانے کے لیے میرے قریب ماچس کی تیلی جلائے گا، میرے بدن کا لوشن فوراً ہی آگ پکڑ لے گا۔ اچانک ہی شعلے بھڑک جائیں گے۔ میں اس سے اس طرح لپٹ جاؤں گی کہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرے گا، تب بھی چھڑا نہ سکے گا۔ اس کے ذریعے اس کی مکاریوں کو سمجھ رہا تھا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں ایک اہم بات بھول رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اب تک اینٹی فائل لوشن کا فارمولا سے نہیں پوچھا ہے۔ میں اس کی سوچ کے ذریعے اس کی مکاریوں کو سمجھ رہا تھا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں ایک اہم بات بھول رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میں نے اب تک اینٹی فائل لوشن کا فارمولا سے نہیں پوچھا ہے۔ جو لوگ دانشمند ہوتے ہیں وہ اس لیے عورت کی خواہش کو کچل دیتے ہیں اور اس کی تمنا اس لیے نہیں کرتے کہ خوبصورت بدن حاصل کرنے کی دھن میں کام کی باتیں رہ جاتی ہیں۔ جسمانی خواہش تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ میں اپنے آپ پر لان تان کرنے لگا۔ ایسی بھی کیا دیوانگی تھی کہ میں اینجلا کے گورے اور چمکتے ہوئے بدن کو دیکھتے ہی وہ باتیں بھول گیا تھا جو مجھے آئندہ فائدہ پہنچا سکتی تھیں۔ اس وقت اینجلا کا مزاج بدل گیا تھا۔ وہ مجھے اتنے پیار سے دیکھ رہی تھی جیسے نگاہوں سے قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، بس تم اسی طرح میری آنکھوں میں دیکھتی رہو۔ وہ ایک دم سے گڑبڑا گئی۔ میری سلگتی ہوئی آنکھوں پر سے نظریں ہٹانے کی کوشش کی، لیکن میری مقناطیسی آنکھوں نے اس کی نظروں کو جکڑ لیا تھا۔ اس کا بدن کسمسایا، لیکن نظریں ذرا بھی ادھر سے ادھر نہ ہو سکیں۔ میں نے بھاری بھرکم آواز میں کہا، تم ان آنکھوں میں دیکھ رہی ہو اور اسی طرح ان آنکھوں میں دیکھتی رہو گی۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی سوچ کہہ رہی تھی، ہاں میں ان آنکھوں کی گہرائی میں ڈوب رہی ہوں۔ اف، یہ آنکھیں پہلے تو ایسی نہیں تھیں۔ یک بیک ان آنکھوں کا مزاج کیسے بدل گیا ہے۔ مائی گاڈ، کیا یہ بھی ہپنوٹزم جانتا ہے؟ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ میرا دل آپ ہی آپ ڈوبتا جا رہا ہے۔ یہ آنکھیں میرے دماغ کو جیسے پگھلا رہی ہیں۔ میں اپنی قوت ارادی سے کام لینا چاہتی ہوں، مگر نہیں لے سکتی۔ میں نے حکم دیا، اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دو۔ تم اپنے طور پر کچھ نہیں سوچو گی، کچھ نہیں سوچو گی اور خود کو بھول جاؤ گی۔ تم خود کو بھول رہی ہو۔ تمہارے آس پاس کی دنیا تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہے۔ تم ان آنکھوں کے سوا اس دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں کہتا رہا۔ رفتہ رفتہ وہ ٹرانس میں آ گئی۔ جب وہ مکمل طور پر میری غلام بن گئی تو میں نے حکم دیا، چلو اٹھو اور میز کے پاس جا کر کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور آہستہ آہستہ یوں چلنے لگی جیسے پانی کی سطح پر ناؤ ڈول رہی ہو۔ وہ میرے حکم کے مطابق میز کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کاغذ اور قلم نکالنے کے لیے کہا۔ جب وہ کاغذ کا ایک پیڈ سامنے رکھ کر اور قلم کھول کر بیٹھ گئی تو میں نے اس سے کہا، اب پوری تفصیل سے اینٹی فائل لوشن کا فارمولا لکھو۔ وہ حکم کی بندی بلا چوں چراں کاغذ پر لکھنے لگی۔ میں کبھی اسے دیکھتا رہا اور کبھی کاغذ پر اس کی صاف ستھری تحریر کو پڑھتا رہا۔ فارمولے کی پوری تفصیل لکھنے کے بعد اس کا قلم رک گیا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا فارمولا مکمل ہو گیا؟ ہاں مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے اس کاغذ کو پیڈ میں سے نکال کر طے کیا اور اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد اسے حکم دیا کہ وہ دوبارہ بستر پر جا کر لیٹ جائے۔ وہ پھر پانی کی سطح پر ڈولتی ہوئی ناؤ کی طرح اپنے بستر تک گئی اور آرام سے لیٹ گئی۔ میں نے اس سے کہا، آنکھیں بند کر لو اور سو جاؤ۔ 15 منٹ کے بعد پھر بیدار ہو جانا۔ اس وقت تم تنویمی عمل سے آزاد رہو گی۔ وہ آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ میں اس کے سیف کے پاس گیا اور وہاں کی تمام چیزیں نکال کر دیکھنے لگا کہ شاید کوئی کام کی چیز ہاتھ لگ جائے، لیکن کوئی کام کی چیز نظر نہیں آئی۔ مشرقی عورت کا بہرو بھرنے کے لیے اس میں کچھ سونے اور چاندی کے زیورات رکھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک بیش قیمت ہیرے کی انگوٹھی بھی تھی۔ مال غنیمت کے طور پر میں نے وہ انگوٹھی رکھ لی۔ 15 منٹ بعد وہ بیدار ہو گئی۔ چند لمحوں تک وہ چپ چاپ پڑی سوچتی رہی، پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے وحشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے مجھے ہپنوٹائز کیا تھا؟ ہاں، اب تم اس عمل سے آزاد ہو۔ دراصل میں تمہارے سیف کی تلاشی لینا چاہتا تھا، لیکن یہاں ایک ہیرے کی انگوٹھی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ میں لاک بریکر ہوں، مجھے سیف کھولنے کا کچھ تو معاوضہ ملنا چاہیے، لہٰذا میں نے وہ انگوٹھی رکھ لی ہے۔ اور ہاں، تمہارے سیف میں یہ ایک شیشی بھی رکھی تھی، پتہ نہیں اس شیشی میں کس طرح کا سیال ہے۔ وہ اینٹی فائر لوشن تھا، میں نے انجان بن کر پوچھا۔ اس نے شیشی کو دیکھتے ہی میرے ہاتھوں سے چھپٹ لیا، پھر جلدی سے بولی، یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، اسے صرف عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ اسے میں بدن پر لگاؤں گی تو میرے بدن سے جذبات انگیز خوشبو اٹھے گی۔
इससे तुम्हारी मुसरतों में इजाफा होगा। अगर कहो तो अभी मैं बाथरूम में जाती हूँ, जब वापस आऊँगी तो मैं तुम्हें ऐसी लज़्ज़तों से आशना करूँगी कि जिनसे तुम अब तक महरूम रहे होगे। मैंने बड़ी खुशी से उसे बाथरूम में जाने की इजाज़त दे दी। जब वो चली गई तो मैं आराम से बिस्तर पर लेट गया, बाथरूम के बंद दरवाजे के पीछे। वो भी सोचती जा रही थी कि वो बिस्तर पर आकर मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी, कमरे के नंगे फर्श पर होगी, ताकि जब इसके जिस्म से शोले उठें बिस्तर तक या कमरे की किसी ऐसी चीज़ तक ना पहुँचे जिससे आग लगने का अंदेशा हो। वो पूरी तरह मुतमईन होकर बाथरूम से बाहर आई। वो ऐसी लग रही थी जैसे उसने अभी अभी जन्म लिया हो, क्योंकि जन्म लेते वक्त इंसान के बदन पर कपड़े नहीं होते। वो नंगे फर्श पर खड़ी बड़ी सखावत से मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। मैं बिस्तर से उठकर यूं इसकी तरफ बढ़ता चला गया जैसे ये सब कुछ ख्वाब हो और मैं ख्वाब में चल रहा हूँ। इसके बदन पर लोशन की हल्की हल्की महक रह गई थी। मैंने उससे कहा, वाकई तुमने कुछ अजीब सा लोशन लगाया है, कुछ अजीब सी महक उठ रही है और मुझ पर भी कुछ अजीब सी दीवानगी तारी हो रही है। मेरी कुर्बत से वो हजार जब्त के बावजूद तड़प गई और फौरन ही मुझसे दूर हो गई। वो बहकना नहीं चाहती थी। दुनिया जहान का तजुर्बा उसके पास था। वो अच्छी तरह समझती थी कि इस खेल के बाद मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं स्टफर का कातिल था और कोई कातिल अपने पीछे चश्मदीद गवाह छोड़कर नहीं जाता, खवा वो गवाह हसीन औरत के रूप में क्यों ना हो। मैंने उससे पूछा, तुम मुझसे दूर क्यों चली गई हो? उसने जवाब दिया, मेरी आदत है, ऐसे वक्त मैं सिगरेट के कश लगाती हूँ, प्लीज़ मुझे एक सिगरेट दो ना। मैं बिस्तर के पास गया, वहाँ अपनी पतलून की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, फिर एक सिगरेट और माचिस लेकर उसके पास आ गया। उसने सिगरेट अपने होंठों में दबा लिया, फिर अपनी दोनों बाहें मेरी कमर के गिर्द हमायल करके मुझे मजबूती से जकड़ लिया ताकि मैं भाग ना सकूं। फिर उसने कहा, सिगरेट सुलगाओ, मैं तुम्हारे जज्बात के शोले भड़काऊंगी। हाँ, मैं तुम्हारे बदन की आग में जलने ही आया हूँ। ये कहते ही मैंने माचिस की तीली जलाई। जैसे ही तीली ने आग पकड़ी, हमारे बदन से भी अचानक ही शोले भड़क उठे। शोले भड़कते ही एंजेला ने फलक शगाफ कहका लगाते हुए मुझे और मजबूती से जकड़ लिया। मेरी तरफ अपनी बाहों का फंदा बनाकर उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसा ली थी। मैंने घबरा कर कहा, ये आग कैसी है? मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं जल जाऊंगा। वो पागलों की तरह कहके लगाती हुई बोली, जब मैं उंगलियों की कैंचियां बनाकर फंदा डालती हूँ ना, तो बड़े से बड़े शहज़ोर इस फंदे में जलकर राख हो जाते हैं। हा हा, मैं आग के देवता मास्टर दानियाल की बेटी हूँ। मैं आग के शोलों पर सोती हूँ। मैं खुद नहीं जलती, दूसरों को जलाती हूँ। तुम्हारी तरह एक और अहमक मेरे इश्क में गिरफ्तार हो गया था। इस अहमक नौजवान की माँ ने मुझे गालियाँ दी थी कि मैं खराफा हूँ। मैंने गाली के जवाब में इसके सामने इसके बेटे को इसी तरह जलाया था। वो बहुत ताकतवर था, लेकिन एक तो मेरे बाजुओं का फंदा मजबूत होता है और दूसरे मर्द की ताकत इसलिए काम नहीं आती कि अचानक भड़कने वाले शोले उसे हवास पाख्ता कर देते हैं और इसकी मुदाफ़त को कमज़ोर बना देते हैं। हा हा हा, तुम भी कमज़ोर पड़ते जा रहे हो। बस करो मेरी जान, कब तक कहके लगाती रहोगी? उसके कहके घुट गए। तब उसे होश आया कि शोले मुझे नहीं जला रहे हैं। शोले चूँकि हमारे बदन के चारों तरफ भड़क रहे थे, इसलिए वो फ़ौरन ही समझ ना सकी थी कि इसके बदन की तरह मेरा जिस्म भी शोलों को बखुशी कबूल कर रहा है। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और बाजुओं का फंदा कमज़ोर पड़ गया। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या तुमने भी इस लोशन को इस्तेमाल किया है? तुम किस लोशन की बात कर रही हो? मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि मैं एक मर्द हूँ और औरत का ज़रख़ेज़ बदन हर मर्द को जलाता है। औरत सरापाक है, वो आज तक मर्दों को जलाती आई है। ये दूसरी बात है, वो आग नज़र नहीं आती और ये शोले नज़र आ रहे हैं। आओ, हम इस दुनिया के पहले आदम और हव्वा हैं जो शोलों की सेज पर जवानी का सफ़र तय करेंगे। जहाँ जहाँ से हमारे जिस्म टकराते थे, वहाँ शोले दब जाते थे। जिस्म का जो हिस्सा टकराव से आज़ाद हो जाता, वहाँ फिर आग पकड़ लेते और शोले भड़कने लगते। आग कहीं से जल रही थी और कहीं बुझ रही थी। हम कहीं से उभर रहे थे और कहीं से डूब रहे थे। इसके मुदाफ़त की कुव्वत ख़त्म हो चुकी थी। बहुत देर बाद जब आग बुझ गई तो मैंने इससे कहा वो गुस्ल कर ले, क्योंकि गुस्ल करने के बाद मुकम्मल तौर पर लोशन की तासीर ख़त्म हो जाती है। वो मेरे कहने के मुताबिक बाथरूम में चली गई। जब मैं बाथरूम में दाखिल हुआ तो वो बाथिंग टब में पानी भर चुकी थी और इसमें बैठने जा रही थी। मैंने उसे सहारा देकर बिठाया। जब वो बाथिंग टब में सीने तक डूब गई तो मैंने इसकी गर्दन को एक हाथ के शिकंजे में लेकर कहा, तुम इतनी रहम दिल हो कि तुमने एक माँ के सामने उसके जवान बेटे को जला डाला था। तुम्हें ना तो उसकी जवानी पर तरस आया था और ना ही तुमने एक औरत होकर माँ की ममता को समझा था।
اگر میں نے بھی تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو تم اپنے 4 ماسٹروں کو شکاری کتوں کی طرح میرے پیچھے لگا دو گی۔ اس لیے اے آگ سے کھیلنے والی آگ کے دیوتا کی بیٹی، میں تجھے ہمیشہ کے لیے پانی میں بجھا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی گردن کو دبوچتے ہوئے پانی میں ڈبو دیا۔ وہ گھبرا کر پھڑپھڑانے لگی۔ وہ ہاتھ پاؤں پھینک رہی تھی اور پانی کے چھینٹے مجھ پر اڑ رہے تھے، لیکن میں نے اسے پانی سے ابھرنے نہیں دیا۔ اسے بجھا دینے کے لیے چند سیکنڈ کافی تھے، مگر میں نے احتیاطاً اسے 1 منٹ تک ڈبوئے رکھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے زندگی کی آگ سے خالی ہو گئی۔ میں نے اسے چھوڑ کر باتھ روم کا جائزہ لیا۔ واش بیسن پر اینٹی فائر لوشن کی شیشی رکھی ہوئی تھی۔ میں اسے جیب میں ڈال کر خوابگاہ سے باہر آیا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے میں نے ایک نظر اسٹفر کی خوابگاہ پر ڈالی۔ نقلی باپ بیٹی اس دنیا میں ٹیلی پیتھی اور آگ کا تماشا دکھاتے دکھاتے خود تماشا بن گئے تھے۔ وہ دنیا والوں کے لیے اس آخری تماشے کا عبرت ناک انجام چھوڑ گئے تھے۔ میں وہاں سے اینجلا کی کار میں بیٹھ کر ہاکس بے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں ہاکس بے پہنچا تو صبح ہونے والی تھی۔ میں نے کاٹیج کے سامنے گاڑی روک دی۔ صبح کا وقت سمندر کے ساحل پر بڑا پرسکون تھا۔ میں نے جوتے اتار دیے اور ننگے پاؤں پر ریت پر چلنے لگا۔ میں ابھی ڈائریکٹر جنرل سعید احمد کو نیند سے بیدار کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں ابھی ہنگاموں سے نکل کر آیا تھا۔ اس پرسکون ماحول میں کسی کی مداخلت نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت اتنی بڑی دنیا میں تنہا تھا۔ میرے سامنے بے قرار سمندر تھا اور سر پر بے کنار آسمان پھیلا ہوا تھا۔ پاؤں کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی ریت تھی۔ میں پاؤں پھیلا کر قدرت کی گود میں بیٹھ گیا۔ ایسا سکون نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ بہت عرصے بعد میرے یہ نصیب جاگے تھے۔ میں بالکل حال ذہن ہونا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ اپنی دانست میں سوچ سے بالکل خالی ہو گیا۔ سمندر، اے عظیم سمندر، تو بہت گہرا ہے، مگر تجھ میں انسانی دماغ سے زیادہ گہرائی نہیں ہے۔ آسمان، اے بلند والا آسمان، تو انسانی ذہن کی پرواز سے بلند نہیں۔ یہ جو ہمارا دماغ ہے، یہ ایسے ایسے حیرت انگیز کمالات دکھاتا ہے اور ایسی ایسی حیرت انگیز ناقابل یقین مہمات سے گزر جاتا ہے کہ ایسا دماغ رکھنے والا انسان خود اپنی عظمتوں پر حیران رہ جاتا ہے۔ دماغ کی وسعت اور بلندی کا خیال آیا تو مجھے یہ بات بھی یاد آئی کہ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں ماسٹر یوشے کی پرواز کتنی بلند ہے۔ میں نے سوچا، میں بھی اس کی طرح کا انسان ہوں، کیا میں اس سے زیادہ بلندی پر پرواز نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہوں۔ انسان کچھ کرنے پر آ جائے تو اس کی زندگی کی لغت سے ناممکن کا لفظ ہٹ جاتا ہے۔ میں منصوبے بنانے لگا کہ مجھے اس علم کی گہرائی میں اور ڈوبنا ہوگا، اتنا ڈوبنا ہوگا کہ سمندر اپنی گہرائی سے اور آسمان اپنی بلندی سے شرما جائے۔ میں سمجھتا تھا کہ آج نہیں تو کل ماسٹر یوشے جیسی ہستیوں سے ضرور سامنا ہوگا۔ میں سمندر کے ساحل پر مطمئن بیٹھا تھا۔ ایسا اطمینان ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو یہ سوچ لیتے ہیں کہ دشمن کے ذرائع محدود ہیں اور وہ ہم تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن میں اس وقت سنبھل رہا تھا اور اس خفیہ تنظیم کے 4 بڑے ماسٹروں کے متعلق سوچ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کیسے کیسے حیرت انگیز علوم سے واقف ہیں اور کس طرح مجھ تک پہنچ کر مجھے حیران کر سکتے ہیں، بلکہ مجھے تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ سوچنے کے بعد میں پلیتھی مار کر ریت پر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے دور، بہت دور آسمان کا کنارہ سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ جہاں وہ ڈوب رہا تھا وہاں سے آفتاب بلند ہو رہا تھا۔ میں نے گہری سانس کھینچی، پھر تمام سانسوں کو سینے میں روک کر ابھرتے ہوئے آفتاب کو پہلی ٹھنڈی کرنوں سے اور پھر تمام سانسوں کو سینے میں روک کر ابھرتے ہوئے آفتاب کی پیلی ٹھنڈی کرنوں سے آنکھیں ملانے لگا۔ 1 منٹ تک سانس روکے رہنے کے بعد میں آہستہ آہستہ سانس چھوڑنے لگا۔ تھوڑی دیر تک گہری گہری سانسیں لیتا رہا۔ اس کے بعد میں نے پھر وہی عمل کیا، یعنی دوبارہ سانس روک کر آسمان کے اس کنارے پر نظریں جما دیں جو دم بدم روشن ہوتا جا رہا تھا اور روشنی کی حرارت بڑھتی جا رہی تھی۔ جب آفتاب کی روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ میں اس سے آنکھیں نہ ملا سکا تو میں نے یہ عمل ختم کر دیا۔ مجھے روزانہ اسی طرح مشق جاری رکھنی تھی۔ اسی طرح آفتاب کی حرارت کو میری آنکھیں اور میرا دماغ قبول کر سکتا تھا، لیکن اس کے لیے 1-2 دن کی نہیں بلکہ برسوں کی ریاضت درکار تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس عمل میں کامیاب ہونے کے لیے کتنے ماہ و سال لگ جائیں گے، لیکن مجھ میں مستقل مزاجی ہے۔ جس کام کے لیے بیڑا اٹھاتا ہوں اسے ختم کر کے ہی دم لیتا ہوں، اور اس دن سے میں ٹیلی پیتھی کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کاٹیج کی طرف جانے کے لیے پلٹا تو دور اینجلا کی کار کے پاس سعید احمد کھڑے نظر آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی دور سے کہا، فرحات، میں بہت دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ سوچ کر خاموش رہا کہ شاید تم مراقبے میں ہو۔ میں نے قریب آتے ہوئے کہا، آپ نے ٹھیک ہی سوچا تھا۔ میں جب یہاں آیا تو آپ سو رہے تھے، اس لیے میں بھولی ہوئی مشقوں کو دہرانے میں مشغول ہو گیا تھا۔ مگر فرحات، تم نے تو کہا تھا کہ اب روبرو ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی۔
تمہیں موقع ملے گا تو تم سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کرو گے، پھر یہ اچانک پروگرام کیسے بدل گیا؟ حالات بدل گئے اس لیے پروگرام بدل گیا۔ وہ دونوں باپ بیٹی جن کا نام اسٹوفر اور اینجلا تھا، اب وہ فرشتوں کو ہپنوٹائز کرنے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ سعید احمد نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ دونوں ہم دونوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک بن گئے تھے، اس لیے میں نے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک مجھے حیرانی اور پریشانی سے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے آہستگی سے کہا، مجرموں کی زندگی سے کھیلنے کی بجائے انہیں ہر ممکن طریقے سے قانون کے حوالے کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم نے بہت مجبور ہو کر انہیں ختم کیا ہوگا، لیکن مجھے بتاؤ کہ تم نے کن حالات میں ایسا کیا تھا کہ میں تمہیں قانون کی زد سے بچا سکوں۔ میں انہیں تمام واقعات تفصیل سے سنانے لگا۔ وہ توجہ سے سنتے رہے اور کبھی کبھی مجھے ٹوک کر اپنے طور پر مجھ سے سوالات کرتے رہے۔ جب میرے تمام حالات ان کے سامنے آ گئے تو انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں ایسی صورت میں انہیں مر جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ اپنی خفیہ تنظیم کے ماسٹروں سے رابطہ قائم کر لیتے تو ہم دونوں کی شامت آ جاتی۔ مجھے تو وہ مار ہی ڈالتے، کیونکہ میں تمہاری طرح حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک نہیں ہوں، مگر وہ تمہیں اپنا اعلی کار بنا لیتے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ ٹیلی پیتھی کے کمالات بس یہی ہیں جن کا مظاہرہ تم کرتے رہتے ہو۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ علم کوئی سا بھی ہو، اس کی گہرائی کو ناپنا محال ہے۔ پتہ نہیں وہ چاروں ماسٹر اپنے مختلف علوم کے ذریعے کیسے کیسے خطرناک روپ میں تمہارے سامنے آتے۔ تم نے اچھا ہی کیا کہ ان کے یہاں تک پہنچنے کے ذرائع ختم کر دیے۔ میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں، لیکن سعید صاحب، دشمن کے ذرائع محدود نہیں ہوتے۔ میں مطمئن نہیں ہوں، یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ اسٹفر اور وہ انجلا کے قاتل تک پہنچنے کے لیے نہ جانے اپنے علوم سے کس طرح فائدہ اٹھائیں گے۔ لہٰذا آئندہ میں بہت محتاط ہو کر قدم اٹھانا چاہتا ہوں۔ بے شک محتاط رہنا ضروری ہے، یہ تم ہی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو کہ ہم ایسے خطرناک دشمنوں سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں بیل منڈو کے متعلق گفتگو کرنا چاہیے۔ دیکھو، ہم لاہور سے اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ غیر ملکی جاسوسوں کو بے نقاب کریں اور ان کے پاس جو اہم راز اور خفیہ معلومات ہیں وہ ہم ان سے حاصل کر سکیں۔ تم نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے یہ معلوم کر لیا ہے کہ اسٹوفر کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ دوسروں سے ایسی چیزوں کا سودا کر رہا تھا۔ ان سوداگروں میں سے بلیک گائٹ ہماری گرفت میں آ گیا ہے، دوسرا بیل منڈو رہ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گرفتاری میں مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ میں پولیس کی ایک بھاری جمعیت لے کر اس کی کوٹھی پر چھاپہ ماروں گا۔ اس سلسلے میں تمہیں تنہا کچھ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سعید صاحب، اس بستی پر ریڈ کرنے سے پہلے یہ اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ وہاں کا ہر فرد بیل منڈو کا خاص آدمی ہے۔ وہ بازار ماہی گیر ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آتشی اسلحہ چھپا کر رکھتے ہوں گے۔ بیل منڈو تک پہنچنے سے پہلے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اتنی دیر میں بیل منڈو کو فرار ہونے کا موقع مل جائے گا۔ وہ کس راستے سے فرار ہوگا؟ ہم سمندری راستوں کی بھی ناکہ بندی کر دیں گے۔ چلیے، میں مان لیتا ہوں کہ آپ اچھی طرح جال بچھا کر اسے گرفتار کر لیں گے۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہے گا کہ ہم ہزار تلاشی کے باوجود اس کی نکلی ناک کے نتنے میں چھپی ہوئی مائکرو فلم تک نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اسے گرفتار کرنے کے بعد ہم اس کی خوش فہمی سے فائدہ اٹھا کر مائکرو فلم حاصل کر لیں گے۔ ہاں، تو پھر تم میری اس پلاننگ سے متفق ہو؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ میرا جواب سن کر انہوں نے حیرانی سے پوچھا، اب اعتراض کی کون سی بات رہ گئی ہے؟ سعید صاحب، آپ نے دوسرے پہلو پر غور نہیں کیا ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ماسٹر یوشے اور اسٹفر کے درمیان دماغی رابطہ قائم رہتا تھا۔ اس رابطے کے ذریعے ماسٹر یوشے نے کبھی بیل منڈو کے دماغ میں جھانک کر دیکھا ہوگا، تاکہ اگر مائکرو فلم کا سودا نہ ہو سکے تو اس کا دماغی توازن بگاڑ دیا جائے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جب ماسٹر یوشے کو اسٹفر اور اینجلا کی کوئی خبر نہیں ملے گی تو وہ بیل منڈو کو اپنا اعلی کار بنائے گا اور اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے کر اسے یہ معلومات فراہم کرے گا کہ اسٹفر اور اینجلا کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ دونوں قتل کر دیے گئے ہیں تو پھر وہ قاتل کی تلاش میں رہے گا۔ جب آپ بیل منڈو کو گرفتار کرنے کے بعد اس کی ناک سے مائکرو فلم برآمد کریں گے تو ماسٹر یوشے سوچے گا کہ آپ بیل منڈو کے اس گہرے راز تک کیسے پہنچ گئے، کس نے اپنے نتنے میں مائکرو فلم چھپا کر رکھی ہے۔ تب وہ آپ کے دماغ کو کنٹرول میں لے لے گا۔ آپ ہزار مستقل مزاجی سے کام لیں گے، لیکن وہ آپ کے دماغ کی تہہ میں پہنچ کر فرحاد علی تیمور کی اصلیت کو ڈھونڈ نکالے گا۔ اس طرح وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ سعید احمد میری باتوں کو سنتے رہے اور حیرانی سے میرا منہ تکتے رہے۔ پھر انہوں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، یہ دماغی کلا بازیاں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ دماغ کے اندر کتنی وسیع دنیا ہے اور اس دنیا میں قدم قدم پر کیسی بھول بھلائیاں ہیں، یہ تمہارے جیسے دماغی جنگ میں مصروف رہنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ میں تمہارے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن بیل منڈو کو آزاد چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ اتنی اہم مائکرو فلم چھپائے بیٹھا ہے، تم یہ بتاؤ کہ وہ فلم کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ میں نے جواب دیا، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ پولیس کی جمعیت لے کر اس کی طرف نہ جائیں۔ میں تنہا وہ فلم حاصل کروں گا۔ مگر کیسے؟ تم وہاں جاؤ گے تو کیا ماسٹر یوشے بیل منڈو کے ذریعے تمہارے دماغ تک نہیں پہنچے گا؟ نہیں، اول تو میں بدستور شہزاد انور کے روپ میں رہوں گا اور اپنے دماغ سے فرحاد علی تیمور کی شخصیت کو وقتی طور پر بھلا دوں گا۔
میں دماغ کو کنٹرول کرنے کی مشق جانتا ہوں۔ اسٹفر کے کیس میں آپ کو اس کے بارے میں ثبوت مل چکا ہے۔ اتنی صلاحیتوں کے باوجود میں دوسری چال چلوں گا۔ وہ کیا؟ انہوں نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، اگر میں خود ہی بیل منڈو کی طرف بڑھوں گا تو ماسٹر یوشے اس طاق میں بیٹھا ہوگا کہ کون اس مائکرو فلم تک پہنچتا ہے۔ اس فلم تک پہنچنے والا اسٹفر اور انجلا کا قاتل ہو سکتا ہے، اس لیے میں اس کی طرف نہیں بڑھوں گا۔ کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں گا کہ بیل منڈو خود مجھ سے دلچسپی لے۔ کے بعد اگر مجھے اس کے نتنے سے وہ فلم نکالنے کا موقع ملا تب بھی اسے نہیں نکالوں گا۔ جب وہ رات کو اسے اپنے سیف میں رکھ کر سوئے گا تو میں شہزاد انور لاک بریکر کی حیثیت سے اس سیف کو کھولوں گا۔ میرا مقصد محض ڈاکہ ڈالنا ہوگا۔ سیف کے اندر کی تمام دولت سمیٹتے وقت مائکرو فلم بھی دولت کے ساتھ میرے بیگ میں چلی آئے گی۔ آپ اس کاٹیج کو میرے لیے مخصوص کر دیں۔ میں چوری کا مال یہاں لے آؤں گا اور بیگ کو الٹ کر اپنے مطلب کی چیزیں اٹھاؤں گا اور مائکرو فلم کو ایک بیکار سی چیز سمجھ کر کونے میں پھینک دوں گا۔ آپ میرے اس پروگرام سے واقف رہیں گے کہ میں کس دن چوری کا مال لے کر آ رہا ہوں۔ آپ اسی کے مطابق پولیس کی ایک جماعت لے کر میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آئیں گے اور میں اپنی جان بچانے کے لیے چوری کا بہت سا مال یہاں چھوڑ کر فرار ہو جاؤں گا۔ پھر آپ بغیر کسی تردد کے اس کاٹیج سے مائکرو فلم حاصل کر لیں گے۔ وہ بہت دیر تک میری تعریفیں کرتے رہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، پچھلی رات میں نے پلک نہیں جھپکائی ہے۔ آپ مجھے سونے کی اجازت دیں اور برائے مہربانی اینجلا کی کار کو کہیں دور چھوڑیں تاکہ ان دو قتلوں سے ہمارا کوئی تعلق ظاہر نہ ہو۔ تم فکر نہ کرو، ان کے قتل کا تعلق تم سے ہے، لیکن میں ایسی رپورٹ دوں گا کہ تمہارا قتل کرنا قانون کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، لیکن آپ پھر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ تفتیش کے دوران ماسٹر یوشے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا بیل منڈو کی سوچ کے ذریعے ایک ایک تفتیش کرنے والے کے دماغ کو پڑھے گا۔ پھر ایسے بہت سی باتوں کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ اینجلا کی کار کہاں پائی گئی تھی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ کار کسی ویرانے میں پائی جائے اور اس گاڑی کا ہم سے کوئی تعلق ظاہر نہ ہو۔ نیند سے تمہاری آنکھوں کے پیوٹے بوجھل ہو رہے ہیں، اس کے باوجود تمہارا دماغ کتنی دور تک سوچ رہا ہے۔ جاؤ اب سو جاؤ، تم نے جو کچھ کہا ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ میں کاٹیج کے کمرے میں آ کر آرام سے ایک بستر پر لیٹ گیا، پھر اپنی عادت کے مطابق تنویمی مشق کے ذریعے اپنے دماغ کو کنٹرول کیا اور اسے ہدایت کی کہ ٹھیک 1 بجے میری آنکھ کھل جائے۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ خوب اچھی طرح گہری نیند سونے کے بعد جب 1 بجے میری آنکھ کھلی تو دماغ بہت ہی ہلکا پھلکا سا تھا۔ میں بہت سکون محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں بستر پر لیٹا، سمندر کی لہروں کا مترنم شور سنتا رہا۔ شور میں ترنم نہیں ہوتا، لیکن دل میں سکون ہو اور دماغ میں کسی طرح کی فکر نہ ہو تو شور و گل میں بھی ایک طرح کا ترنم اور ترتیب پیدا ہو جاتی ہے۔ میں بستر سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور انڈر ویئر پہن کر سمندر کی لہروں سے کھیلنے چلا گیا۔ بہت دیر تک غسل کرنے کے بعد جب کاٹیج کی طرف آیا تو سعید احمد آ چکے تھے۔ وہ میرے لیے کھانا اور بہت سا پھل فروٹ لے کر آئے تھے۔ میں تازہ دم ہو کر کھانے بیٹھ گیا۔ وہ اپنی کارکردگی کی رپورٹ سنانے لگے۔ انہوں نے وہاں سے کئی میل دور اینجلا کی کار ایک ویران سڑک کے کنارے چھوڑ دی تھی۔ صبح 10 بجے سوسائٹی کے تھانے میں کسی نے فون کیا تھا کہ مشہور عالم اورپامسٹ اسٹفر گریس اور اس کی بیٹی کو ان کی کوٹھی میں کسی نے قتل کر دیا ہے۔ سعید احمد نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اسٹفر کے کسی خاص گاہک نے فون کے ذریعے اطلاع دی ہے۔ صبح 10 بجے اس کے کتنے ہی معتقد اس سے ملنے کے لیے کوٹھی ہی جایا کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی نے یہ اطلاع پہنچائی ہوگی۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماسٹر یوشے نے وہاں تک اطلاع پہنچائی ہو۔ سعید احمد نے کہا، تم چونکانے والی باتیں کرتے ہو، لیکن اب میں حیرانی ظاہر نہیں کروں گا کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم بہت دور تک سوچنے کے بعد ہی کوئی بات منہ سے نکالتے ہو۔ ٹھہرو، میں تمہاری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسا کہ تمام حالات میرے بھی پیش نظر ہیں، انہیں سامنے رکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسٹفر میرے معمول کے مطابق آج صبح ماسٹر یوشے سے دماغی رابطہ قائم نہیں کیا ہے۔ ماسٹر یوشے کو اس کی اور انجلا کی فکر ہو گئی ہوگی۔ تمہارے خیال کے مطابق اس نے بیل منڈو سے سوچ کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کی ہوگی کیونکہ وہ 10 لاکھ میں مائکرو فلم دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے اور اسٹفر کے درمیان ٹھن گئی تھی۔ پہلے تو ماسٹر یوشے نے یہ سوچا ہوگا کہ بیل منڈو نے ہی اسٹفر کو قتل کیا ہے، لیکن اس کی سوچ پڑنے کے بعد اسے اطمینان ہو گیا ہوگا کیونکہ اس ملک میں صرف ایک بیل منڈو ہی ایسا آدمی ہے جس کے سوچ کے ذریعے ماسٹر یوشے اصل قاتل تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اس نے بیل منڈو کے دماغ میں اچھل مچا کر اسے اپنا اعلی کار بننے پر مجبور کیا ہوگا۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ بیل منڈو جیسا خطرناک فائٹر اور ضدی انسان کس طرح اس کے قابو میں آیا ہوگا۔ یہ تم جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ میری سوچ بس اس تک ہے کہ وہ کسی بھی طرح بیل منڈو سے اپنا کام نکالے گا۔
میں نے مسکراتے ہوئے تائید کی، جی ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ ماسٹر یوشے اور اس تنظیم کے دوسرے ماسٹر بہت زیادہ پریشان ہوں گے کیونکہ ان کے دو اہم ممبر بیک وقت قتل کر دیے گئے ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ان کے قتل میں کسی معمولی قاتل کا ہاتھ نہیں ہے۔ کوئی ایسا شخص وہاں تک پہنچا ہے جو اسٹفر کی طرح جوڑ توڑ کا ماہر ہوگا۔ بہرحال اب ہمیں اس پہلو پر گفتگو کرنی چاہیے کہ میں بیل منڈو تک کیسے پہنچ سکتا ہوں یا وہ میری طرف کیسے آ سکتا ہے۔ سعید احمد دلچسپی لینے کے لیے اپنی کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اس بستی کا نام کیا ہے جہاں بیل منڈو اس کے آدمی رہتے ہیں؟ اس بستی کا نام مونگری ہے۔ وہ بہت ہی مختصر سی ایک ساحلی آبادی ہے۔ ہم قانون کے محافظ اب تک یہی دھوکہ کھاتے رہے ہیں کہ وہاں صرف غریب مچھیرے آباد ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا وہاں تحقیقات کے لیے پولیس کے آدمی نہیں جاتے ہیں؟ کیا یہ کبھی نہیں سوچا گیا کہ ان مچھیروں کے ذریعے بیل منڈو نامی ایک دولت مند ایک شاندار کوٹھی بنا کر کیوں رہتا ہے؟ سعید احمد نے افسوسناک لہجے میں کہا، ہمارے ملک میں ہر جگہ رشوت کی لعنت پھیلی ہوئی ہے۔ پولیس کا محکمہ بھی اس لعنت سے پاک نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی ایسے ہیں۔ اگر سبھی ایسے ہوتے تو میں بھی رشوت خور ہوتا، کیونکہ میں بھی پولیس کا آدمی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ پولیس کے جو بددیانت آفیسر وہاں گشت کے لیے جاتے ہیں، بیل منڈو سے اچھی خاصی رقم لے کر چپ چاپ چلے آتے ہیں۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، ان کی رشوت خوری ختم ہو جائے گی۔ اب آپ ایسا کریں کہ اس پولیس آفیسر کا پتہ چلائیں جو آج کل وہاں ڈیوٹی پر جاتا ہے۔ آپ مجھے اس کا نام اور پتہ اور ہو سکے تو اس کی مصروفیات کے متعلق بتائیں۔ یہ معلوم کرنے کے بعد اس آفیسر کا سامنا کروں گا۔ اس سے گفتگو نہیں کروں گا، صرف اس کے دماغ تک پہنچوں گا۔ اچھی طرح گہری نیند سونے کے بعد تازہ دم ہو چکا ہوں۔ کیا آپ ابھی میرے ساتھ چل کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں، یہ تو میرا فرض بھی ہے، اور تمہاری صلاحیتوں کی وجہ سے اس فرض میں دلچسپی بھی پیدا ہو گئی ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہر وقت مصروف رہنا چاہتا ہوں۔ چلو اٹھو۔ ہم دونوں کاٹیج سے باہر آ گئے۔ باہر محکمے کی 2 کاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ ہم دونوں نے ایک ایک کار سنبھال لی اور وہاں سے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سعید احمد کی کار آگے تھی اور میں ان کے پیچھے اپنی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس وقت ہم دونوں زبان سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا میں نے سوچ کے ذریعے کہا، سعید صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا، ہاں کہو فرحات۔ یہ کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ ہم دور ہوتے ہوئے بھی اس طرح گفتگو کرتے ہیں جیسے ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوں۔ کاش کہ میں ابھی یہ علم حاصل کر سکتا، لیکن اب میری عمر ایسی نہیں ہے کہ میں اتنی کڑی ریاضتوں سے گزر سکوں۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ سعید صاحب، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ محکمے کی یہ گاڑی میرے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بھی محکمے کے بہت بڑے آفیسر ہیں، اب آپ کو میرے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ کیا آپ میرے اس خیال سے متفق ہوں گے؟ ہاں، میں تم سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہاں محکمے کی جانب سے میری رہائش کا بندوبست ہو جائے گا۔ تم ہاکس بے کے اس کاٹیج میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں آئے گا۔ اب میں تمہارے لائن آف ایکشن کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اسٹفر اور انجلا کے قتل کے سلسلے میں جو تفتیش ہوگی، میں اس میں حصہ نہیں لوں گا۔ اس طرح میں بھی ماسٹر یوشے کی خیال خانی سے محفوظ رہوں گا۔ تمہاری جب مرضی ہوگی مجھ سے رابطہ قائم کر لینا۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک۔ میں ہاکس بے تک آنے جانے کے لیے اور کسی گاڑی کا انتظام کر لوں گا۔ جب تک وہ مائکرو فلم آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی اس وقت تک ہم ایک دوسرے سے لا تعلق رہیں گے۔ سعید احمد نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، آہ فرحات، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں۔ ہائے، جدائی کی گھڑیاں کیسے گزاروں گا، ہجر کی تڑپ کیسے برداشت کروں گا۔ میں ان کی زندہ دلی پر کہکے لگانے لگا۔ محکمے کی عمارت کے سامنے پہنچ کر ہم نے گاڑیاں روک دی۔ پھر گاڑی سے اتر کر میں نے ان سے الوداعی مسافہ کرتے ہوئے کہا، اب میں جا رہا ہوں۔ مونگری بستی میں جس پولیس آفیسر کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس سے آپ بہت مختصر گفتگو کریں۔ بیل منڈو اور مونگری بستی کو اپنی گفتگو کا موضوع نہ بنائیں، بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں۔ میں آپ کی سوچ کے ذریعے اس پولیس آفیسر کے دماغ تک پہنچ جاؤں گا اور خود ہی تمام معلومات حاصل کر لوں گا۔ انہوں نے مجھے بڑی محبت اور عقیدت سے دیکھا۔ محبت کی شدت سے ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ پھر وہ پلٹ کر عمارت کی طرف چلے گئے۔ میں وہاں سے پیدل چلتا ہوا کوئی ایسی جگہ تلاش کرتا رہا جہاں اطمینان سے بیٹھ کر ڈائریکٹر جنرل سعید احمد کے ذہن میں جھانکتا رہوں۔ کچھ دور جا کر مجھے ایک پارک نظر آیا۔ وہاں جا کر سیمنٹ کے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ پارک کبھی بہت خوبصورت رہا ہوگا لیکن اب وہ اجڑ سا گیا تھا۔ پارک کے مختلف گوشوں اور درختوں کے سائے میں کتنے ہی لوگ بیٹھے نہاری روٹی کھا رہے تھے اور چرس کا دم لگا رہے تھے، یعنی وہ پارک چرسیوں کا اڈا بن چکا تھا۔ یہ اچھا ہی ہوا، سب اپنے نشے میں مست تھے، کوئی میری طرف دھیان دینے والا نہ تھا۔ میں سر جھکا کر سعید احمد کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ اس وقت وہ اپنے کسی جونیئر آفیسر سے گفتگو کر رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے، میں لاہور سے یہاں دھرم ویر گائیڈ کے کیس کے سلسلے میں آیا تھا، چونکہ اب اسٹفر قتل ہو چکا ہے اور مجھے مزید معلومات حاصل نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس سلسلے میں آپ لوگ اپنے طور پر تفتیش کریں۔ میں 1 ماہ کی چھٹی لے کر
اسی شہر میں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میری رہائش کا بندوبست کر دیں۔ اگر میری رہائش کا بندوبست کسی ساحلی علاقے میں ہو تو بہتر ہوگا۔ جونیئر آفیسر نے انہیں یقین دلایا کہ وہ کسی ساحلی علاقے میں ان کی رہائش کا انتظام کر دے گا۔ اسی سلسلے میں ساحلی علاقوں کا تذکرہ چھڑ گیا۔ پھر یہ تذکرہ مونگری بستی تک پہنچ گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ سعید احمد کتنی ذہانت سے میری مطلوبہ معلومات تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آدھے گھنٹے کی گفتگو میں انہوں نے معلوم کر لیا کہ ان دنوں مونگری کی بستی میں جس پولیس آفیسر کی ڈیوٹی ہے اس کا نام نئی مرزا ہے۔ وہ حالے جی تھانے کا انچارج ہے۔ چھوٹے سے تھانے کا انچارج ہونے کے باوجود وہ بہت زیادہ دولت مند ہے۔ ہمارے یہاں اس بات کی تفتیش نہیں کی جاتی کہ ایک معمولی آفیسر کے پاس کار اور کوٹھیاں کہاں سے آ جاتی ہیں۔ وہ اپنی ایک شاندار کوٹھی میں رہتا ہے، اپنی قیمتی کار میں بیٹھ کر دن میں ایک بار تھانے میں جاتا ہے اور دفتری خانہ پوری کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اکثر شام کو شہر کے بڑے بڑے ہوٹلوں اور کلبوں میں نظر آتا ہے۔ سعید احمد جب اپنے جونیئر آفیسر سے گفتگو کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر جانے لگے تو میں نے انہیں سوچ کے ذریعے مخاطب کیا، سعید صاحب، تمام معلومات مجھ تک پہنچ گئی ہیں۔ اب آپ اطمینان رکھیں اور 1 ماہ کی چھٹی لے کر آرام کریں۔ میں ضرورت کے وقت آپ سے رابطہ قائم کر لوں گا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر تک ان سے رسمی گفتگو ہوتی رہی، پھر میں نے سوچ کر رابطہ ختم کر دیا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے وہی اجڑا ہوا پارک تھا اور وہ لوگ تھے جو اس پارک کی طرح اپنی زندگیوں کو اجاڑ رہے تھے۔ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے ملک میں نشے کا زہر کتنی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے تو لاکھ ذہانت کے باوجود یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ زہر کا توڑ کیسے کیا جائے۔ حکومت کے جتنے ذمہ دار محکمے ہیں، باری باری ان محکموں کے افسروں کی اصلاح کی جائے، تبھی شاید یہ لعنت ختم ہوگی۔ کیونکہ کوئی زہریلا نشہ ہو یا زہریلی تہذیب ہو، وہ سب اونچے طبقے سے آتی ہے۔ غریب طبقہ تو صرف اپنی غربت سے مجبور ہو کر معاوضے کے لالچ میں زہر کو پھیلانے کے لیے ان کا اہلکار بنتا ہے، اور انہیں ایک وقت کی روٹی اور ایک وقت کا نشہ مل جائے تو وہ نشے کی دھن میں ایک وقت کھا کر 2 وقت فاقوں میں گزارا کر لیتے ہیں اور اندر سے کھوکھلے ہوتے رہتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسی وقت ایک نوجوان میلے کپڑے پہنے میں قریب پہنچ کر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کبھی کبھی کنکھیوں سے میری طرف یوں دیکھتا تھا جیسے کچھ کہتے ہوئے ہچکچا رہا ہو۔ مجھ سے کسی کے دماغ کی بات کیسے چھپی رہ سکتی ہے؟ میں نے معلوم کیا کہ وہ ایک بہت اچھا موٹر مکینک ہے، مگر نشہ کرتے کرتے سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا ہے۔ اب وہ موٹر کے کل پرزوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو نقاہت سے اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور دماغ اس لیے کام نہیں کرتا کہ ہمیشہ نشے کی طلب رہتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ذرا نشہ مل جائے تو کام کرنے کے قابل ہو جائے گا، اور نشہ مل جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پھر کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تاکہ وہ دل کی بات کہنے کے لیے کچھ حوصلہ پیدا کرے۔ واقعی میری مسکراہٹ نے اس کے اندر حوصلہ پیدا کیا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، میں کام کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں، فاقے کرتے کرتے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ گھر میں ایک بوڑھی ماں ہے اور جوان بہن ہے۔ میں نے بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنے متعلق سوچنا چھوڑ دیا ہے، مگر جوان بہن کے بارے میں کیسے نہ سوچوں؟ اگر میں نے عزت و آبرو سے اسے دلہن بنا کے رخصت نہ کیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ میں بہت غریب ہوں اور بہت سے غریبوں کے گھروں میں جھانک کر دیکھ چکا ہوں۔ جو لڑکیاں بڑی عمر تک بیاہی نہیں چاہتی، پہلے ان کی آنکھوں سے حیا مرتی ہے اور پھر خاندان کی عزت کا خیال ذہن سے نکل جاتا ہے۔ وہ خود کو ایک بیکار چیز سمجھ لیتی ہیں اور کوڑے کرکٹ کی طرح گھر کے دروازے سے باہر آ جاتی ہیں۔ پھر راستے پر ہوس کی جھاڑو لگانے والے انہیں بٹور کر لے جاتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے گھر کا وہ کچرا بھی سڑک پر نہ آ جائے۔ میں نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، نشے کی ایک خوبی یہ ہے کہ انسان ترنگ میں آ کر لچھے دار باتیں کرتا ہے، جیسا کہ تم کر رہے ہو۔ تم نوجوان ہو، اگر واقعی غیرت مند ہوتے تو اپنے ہنر کو چمکانے کی کوشش کرتے۔ میں نے بہت عرصہ پہلے تمہیں اسی شہر میں ایک موٹر مکینک کی حیثیت سے دیکھا۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم اپنی ضرورت سے زیادہ کما لیا کرتے تھے؟ میری بات سنتے ہی اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ میں نے اسے جھوٹ کہا تھا کہ میں اسے ایک موٹر مکینک کی حیثیت سے بہت پہلے دیکھ چکا ہوں۔ یہ سب تو میں نے اس کی سوچ کے ذریعے معلوم کیا تھا۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں کہا، آپ مجھے بغیرت نہ سمجھیں، میری بیماری نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ اب میں کوئی کام کر سکوں۔ تمہاری بیماری نے نہیں، تمہارے نشے نے تمہیں تباہ کیا ہے۔ تم شاید مجھ سے کسی قسم کی مدد طلب کرنے آئے ہو، مگر دوگلے بن کر آئے ہو۔ اس وقت تمہارے دماغ میں نشے کی طلب ہے، لہٰذا اپنی بہن کی جوانی کا المیہ پیش کر کے مجھے متاثر کرنا چاہتے ہو۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ایک بہن جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، کئی وقت کے فاقوں کے باوجود گھر کی 4 دیواری میں بیٹھی ہے، تم سرے راہ اس کا تذکرہ ایسے کرتے ہو جیسے اسے چارہ بنا کر اپنے نشے کی طلب پوری کرنا چاہتے ہو؟ میری بات سنتے ہی وہ شرمندگی سے پہلو بدلنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا، میں کیا کروں؟ میں بے غیرت نہیں ہوں، لیکن یہ آدمی احساس دلا رہا ہے کہ میں نشے کی طلب میں بے غیرت بن رہا ہوں، مگر کیا کروں؟ صبح سے ایک کش لگانے کے لیے اپنے اندر کئی بار مر چکا ہوں۔ اگر جلد ہی مجھے پڑیا نہ ملی یا چرس کا ایک سگریٹ نہ ملا تو میں سچ مچ مر جاؤں گا۔ کیا میں مر جاؤں؟
لیکن مرنے کے بعد زندگی نہیں ملے گی، پھر یہ نشے کی جنت آباد نہیں ہوگی۔ ہائے کیسا سرور آتا ہے، کش لگاتے ہی مردہ جسم میں جان آ جاتی ہے۔ میں جسم کو مار دوں یا غیرت کو مار دوں؟ میرا پڑوسی دینوں اپنی غیرت کو مار چکا ہے، وہ اپنی جوان بیٹی کو کہیں لے جاتا ہے اور بڑی بے فکری سے 3 وقت کی روٹیاں کھاتا ہے۔ اس کی جیب میں ہر وقت چرس کے سگریٹ ہوتے ہیں۔ دینوں مجھے بھی یہ مشورہ دیتا ہے۔ جب میری جیب میں پیسے ہوتے ہیں یا چرس کا ایک کش کہیں سے مل جاتا ہے تو مجھے دینوں کے اس مشورے پر بڑا غصہ آتا ہے۔ کمینہ میری بہن کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، لیکن جب صبح سے شام تک نشے کے لیے میرا بدن ٹوٹنے لگتا ہے اور میں مرنے لگتا ہوں تو دینوں مجھے فرشتہ نظر آتا ہے اور بہن گھر میں پڑا ہوا کباڑ نظر آتی ہے جسے کسی کباڑی کے ہاتھ فروخت کر دیا جائے تو چرس کے کتنے سگریٹ اور کتنے وقت کی روٹیاں نصیب ہو جائیں گی۔ اس طرح ماں بھی بڑھاپے میں فاقے نہیں کرے گی۔ بوڑھی ماں پہلے مجھے گالیاں دے گی، پھر پیٹ بھرے گا تو دعائیں دے گی۔ مرتے ہوئے حالات کے تحت انسان کی دوگلی زبان سے اس طرح باری باری گالیاں اور دعائیں نکلتی ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا اور میں سن رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، فرحاد علی تیمور، تم جو انسانی دماغ کی دنیا کو کھنگالتے ہو تو کبھی ایسی دنیا میں بھی قدم رکھو جہاں غربت اور بھوک ایک بھائی کو اپنی بہن کا قاتل بنا دیتی ہے۔ ٹیلی پیتھی صرف ہنگاموں کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسا علم ہے کہ اس کے ذریعے زنگ آلود دماغوں کو مانج کر چمکایا جا سکتا ہے۔ کیا تم اصلاحی کاموں کے لیے قدم نہیں اٹھا سکتے؟ یہ خیالات میرے دماغ میں آئے تو میں سوچنے لگا کہ کس طرح اس نوجوان کو نشے کی لت سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھوں کہ نشے کی طلب اسے کس طرح پریشان کرتی ہے، اور میں رہ رہ کر اس کے دماغ کو پڑھ رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس کے جسم کو جو تکلیف پہنچتی ہے اسے اس کا دماغ محسوس کرتا ہے، اسے یہ سمجھاتا ہے کہ اگر چرس مل جائے تو اس کا کش لگاتے ہی یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ یعنی اس مرض کا معالج خود اس کا دماغ ہے جو اس کے لیے دوا تجویز کرتا ہے۔ اگر یہ معالج کوئی دوسری دوا تجویز کرے اور اسے اطمینان دلائے کہ وہ شفا پا رہا ہے اور اس کے جسم میں جو درد اور اینٹھن ہے وہ رفتہ رفتہ دوسری دوا کے استعمال سے ختم ہوتی جا رہی ہے، تو شاید یہ نوجوان اس طرح راہ راست پر آ جائے گا۔ اگر نشے کی طلب میں ذرا بھی کمی ہوئی تو اس کی غیرت مردہ نہیں ہو پائے گی۔ یہ سوچ کر میں نے اس سے کہا، اس دنیا میں ہر مرض کا علاج ہو جاتا ہے، تم بھی نشے کے مریض ہو، کیا تم نے کبھی اس مرض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہاں، کبھی کبھی سوچتا ہوں، لیکن نشے کی طلب اتنی شدید ہوتی ہے کہ علاج کرنا حماقت نظر آتا ہے۔ یہ بری بات ہے، انسان کو مثبت پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو تو میں تمہاری ضرورتیں بھی پوری کروں گا اور تمہارے نشے کی لعنت کو بھی ختم کر دوں گا۔ اس نے احسان مندی سے کہا، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور نشے کی طلب سے بھی نجات مل جائے گی۔ آپ کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں نے اپنی جیب سے 100 کے 5 نوٹ نکالے۔ 500 روپے دیکھ کر اس کا منہ، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ للچائی ہوئی نظروں سے ان نوٹوں کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، پیسے ملتے ہی میں چرس کے سگریٹوں کا پورا پیکٹ خریدوں گا، پھر اپنی بہن کے جوڑے کے لیے نیا کپڑا خریدوں گا۔ ماں جی کتنے دنوں سے بیمار ہیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے ان کا علاج کراؤں گا۔ گھر والے 3 وقت کی روٹیاں کھائیں گے اور میں کچھ دنوں تک بے فکری سے سگریٹ کے کش لگاتا رہوں گا۔ میں نے مسکرا کر بڑے بڑے نوٹ اسے دکھاتے ہوئے کہا، میں ایک شرط پر تمہیں یہ روپے دوں گا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملنے لگا جیسے نوٹوں کو چھپٹنے کے لیے بے چین ہو۔ اس نے جلدی سے کہا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، میں آپ کا خادم ہوں، آپ جو کہیں گے وہ کروں گا۔ تم میرے خادم نہیں، میرے بھائی ہو، اور تمہاری بہن میری اپنی بہن ہے۔ اگر تم میری ایک بات مان جاؤ گے تو بڑی دھوم دھام سے تمہاری بہن کی شادی کر سکو گے، تمہاری جسمانی قوت بھی بحال ہو جائے گی، تم دوبارہ موٹر میکینک کی حیثیت سے ایک خوشگوار زندگی گزار سکو گے۔ مجھے منظور ہے، بتائیے آپ کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ کل صبح تک تم چرس کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں صرف کل صبح تک تمہیں روک رہا ہوں۔ کیا یہ 500 روپے لے کر تم صرف 16 گھنٹے تک نشے کی کمی برداشت نہیں کر سکتے؟ اس نے خوش ہو کر کہا، یہ تو کوئی بڑی شرط نہیں ہے، کبھی کبھی مجبوری کی حالت میں نے تمام دن نشے کے بغیر گزار دیا ہے۔ میں آپ سے کیا ہوا وعدہ نبھاؤں گا اور 16 گھنٹے تک صبر کروں گا۔ میں نے 500 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس نے روپے لیتے ہی میرے گھٹنوں کو پکڑ لیا اور بولا، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ خدا کی قسم میں صبح تک چرس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ محمد اسلم۔ اچھا محمد اسلم، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ سب سے پہلے اپنے لیے اور اپنی بہن کے لیے کپڑے خریدو، گھر کے لیے راشن لو، اور کل صبح تک اپنے دماغ میں نشے کے خلاف لڑتے رہو۔ خدا تم پر رحم کرنے والا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑے ادب سے مجھے سلام کرتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ میں پارک سے نکل کر سڑک پر آیا اور وہاں سے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں تھانے کا انچارج نئی مرزا رہتا تھا۔ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر آرام سے بیٹھنے کے بعد میں اسلم چرسی کے دماغ کو پڑھنے لگا۔ وہ شہر کے کسی فٹ پاتھ پر چل رہا تھا۔ چلتے وقت اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے کیونکہ اس کا دماغ ڈگمگا رہا تھا، کبھی نشے کی طرف اور کبھی راشن کپڑے کی طرف۔ اس کی ایک سوچ کہہ رہی تھی کہ اپنے محسن کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھانا چاہیے۔
سب سے پہلے کپڑا اور راشن خرید کر گھر پہنچنا چاہیے، اور اس کی منفی سوچ کہہ رہی تھی۔ وہ 500 روپے دینے والا کوئی احمق تھا، اس نے اتنی بڑی رقم دے کر میرا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ اب اگر میں چرس خریدوں تو کیا مجھے دیکھنے یا پکڑنے آئے گا؟ یہ سوچتے اس کے قدم رک گئے۔ اس کے دائیں طرف جو ایک گلی جاتی تھی، اس کے آخری سرے پر بسم اللہ پان شاپ تھی۔ نام اللہ کا تھا، اور اس عظیم نام کے سائن بورڈ کے پیچھے چور دروازے سے چرس کے سگریٹ ملتے تھے۔ وہ گلی کی طرف مڑ گیا۔ جب وہ گلی میں داخل ہوا تب میں نے اس کی مثبت سوچ میں کہا، میں کہاں جا رہا ہوں؟ مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے تو وسیلے کے طور پر کسی انسان کو فرشتہ بنا کر بھیجتا ہے۔ شاید اسی لیے اس فرشتے نے میرا پتہ بھی نہیں پوچھا، چپ چاپ اللہ کے دیے ہوئے 500 روپے مجھے دے کر چلا گیا۔ اگر میں صرف 16 گھنٹے صبر کر لوں گا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ یہ سوچتے اس کے قدم رک گئے۔ اسی وقت اس کی منفی سوچ نے کہا، بے وقوف، مہانے کے در پر آ کر توبہ توڑتا ہے؟ جب آ ہی گیا تو سگریٹ خرید لے۔ ٹھیک ہے، 16 گھنٹے تک کش نہ لگانا۔ لوگ بینکوں میں آئندہ ضروریات کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، تو جیب کے لاکر میں صبح کے لیے سگریٹ محفوظ کر لے، تیرا وعدہ بھی رہے گا اور سگریٹ بھی تیری تسلی کے لیے موجود رہیں گے۔ وہ پھر بسم اللہ پان شاپ کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اس کی مثبت سوچ میں کہا، اگر اللہ تعالیٰ میری مدد کرنا ہی چاہتا ہے تو وہی مجھے بسم اللہ پان شاپ تک جانے سے روکے گا۔ میں نے اس کی مثبت سوچ میں یہ کہتے ہی اچانک ایک جھٹکے سے پھر کہا، ارے باپ رے باپ، میرے گھٹنے کانپ رہے ہیں، میں گر رہا ہوں۔ میری سوچ نے اتنی قوت سے کہا کہ اچانک اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ سوچ کی قوت یا دماغ کی قوت کے بغیر انسان ایک قدم نہیں چل سکتا۔ پھر وہ سوچ کے خلاف کیسے چل سکتا تھا؟ اس نے بدحواس ہو کر سوچا اور پھر گر پڑا۔ اس وقت اس کی حالت عجیب سی تھی۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، کیونکہ گرنے سے پہلے اسے وارننگ مل چکی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اسے راہ راست پر لانا مقصود ہے تو وہ چرس کے اڈے تک نہیں پہنچ سکے گا، اور وہ نہ پہنچ سکا، تڑکھڑا کر گر پڑا۔ ایسی صورت میں اس کے دل پر دہشت کیسے طاری نہ ہوتی، اس کے دل میں ایمان کیسے روشن نہ ہوتا۔ وہ توبہ توبہ کرتے ہوئے اٹھ گیا، پھر تیز قدموں سے چلتا ہوا اس گلی سے باہر آ گیا۔ اب وہ مستقل مزاجی سے سوچ رہا تھا کہ ان 500 روپوں سے صرف وہی چیزیں خریدے گا جو زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ چرس زندگی کے لیے نہیں، موت کے لیے ضروری ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ اس اجنبی فرشتے نے مجھے صرف صبح تک صبر کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن اس غائبانہ ٹھوکر سے مجھے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ نشے کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے، اس لیے میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ بڑی مستقل مزاجی سے سوچ رہا تھا، لہٰذا میں کچھ دیر کے لیے اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا کہ وہ میرے 500 روپے ضائع نہیں کر رہا۔ ٹیکسی تیز رفتاری سے چلتی ہوئی منزل مقصود تک پہنچ گئی۔ میں ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول کر باہر آیا، بل ادا کیا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا کوٹھی کی طرف جانے لگا، جہاں انسپکٹر نئی مرزا رہتا تھا۔ میں کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ نئی مرزا موجود ہے یا نہیں۔ چونکہ وہ میرے لیے مکمل اجنبی تھا، اس لیے یہ ضروری تھا کہ اسے دماغی رابطہ قائم کرنے کے لیے اسے براہ راست ملاقات کرتا یا کسی دوسرے شخص کو واسطہ بنا کر اس کے دماغ تک پہنچتا۔ اس کے لیے مجھے بہت دیر تک کوٹھی کے سامنے وقت ضائع کرنا پڑا۔ قریب ہی ایک پٹھان کا ہوٹل تھا، میں وہاں بیٹھ کر چائے پیتا رہا اور سگریٹ کے کش لگاتا رہا۔ شام ہو رہی تھی، رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ پاؤں پھیلا رہا تھا۔ اسی وقت میں نے دیکھا کوٹھی سے ایک موٹی سی اور بھدی سی عورت باہر آ رہی تھی۔ میں ہوٹل سے نکل کر فٹ پاتھ پر آ گیا۔ اس موٹی عورت کا رخ مارکیٹ کی طرف تھا۔ میں بھی آہستہ آہستہ اسی طرف جانے لگا۔ وہ چھوٹی سی مارکیٹ تھی، لیکن وہاں بڑے لوگوں کے لیے بڑی مہنگی چیزیں فروخت ہوتی تھیں۔ وہ موٹی سی عورت ایک دکان پر پہنچ کر میک اپ کا سامان خریدنے لگی۔ وہ اتنی موٹی اور بھدی تھی کہ اس پر میک اپ کی تہ چڑھنے کے بعد وہ کچھ اور موٹی ہو جاتی۔ وہ اپنی جوانی میں خوبصورت رہی ہوگی، لیکن دولت کی افراط نے اسے عجیب ٹیرے مٹیرے انداز میں پھیلا دیا تھا۔ وہ سامان خریدتے وقت بار بار آئینے میں دیکھتی تھی اور اپنے حسن جہاں سوز کو دیکھ کر مسکرانے لگتی تھی۔ پھر اسی آئینے میں اس نے مجھے دیکھا۔ ہم دونوں کی نظریں ٹکرائیں تو اس کی نظریں مجھ پر جم کر رہ گئیں، کیونکہ میں فوراً ہی اس کی سوچ میں کہہ رہا تھا، ہائے کتنا خوبصورت نوجوان ہے۔ مجھ میں اب بھی وہی کشش ہے کہ مجھے یہ دیکھ رہا ہے، کاش کہ میں 50 برس کی نہ ہوتی۔ اس کے دماغ میں یہ سوچ پیدا ہوتے ہوئے جھلا کر اپنے طور پر سوچنے لگی، میں 50 برس کی تو نہیں ہوں، میں اپنی عمر کا غلط حساب کیسے لگا رہی ہوں؟ ابھی تو میں 45 برس کی ہوں، اور پچھلے ہفتے میں نے اپنی 20ویں سالگرہ منائی ہے۔ مجھ سے ملنے والے خود یہ کہتے ہیں کہ بے فکری اور خوشحالی نے مجھے ایسا صحت مند بنا دیا، ورنہ میں 20 سے بھی کم کی لگتی ہوں۔ لوگوں کو اس لیے بھی میری کم عمری کا یقین آ جاتا ہے کہ میرا شوہر نعیم مرزا مجھ سے 10 برس چھوٹا ہے، کیونکہ شادی سے پہلے میں نے اسے اپنی عمر 14 برس بتائی تھی۔ جب شوہر کم عمر ہو تو لوگ خود ہی حساب لگا لیتے ہیں کہ بیوی کی عمر کتنی ہوگی۔ وہ کبھی لپسٹک کے شیڈز پسند کرتی رہی اور کبھی آئینے میں مجھے دیکھ کر اپنی عمر کے متعلق سوچتی رہی۔ مجھے بھلا اس کی عمر سے کیا لینا تھا؟
میں دکان سے باہر آ گیا۔ ایسی عورت سے عشق کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جو مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف یکساں پھیلی ہوئی ہو۔ میرا مقصد حل ہو چکا تھا۔ نئی مرزا سے دماغی رابطہ قائم کرنے کے لیے میں نے اس کی ٹرک نما بیوی کو واسطہ بنا لیا تھا۔ وہاں سے میں پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوٹل دلشاد میں آیا اور وہاں ایک کمرہ کرائے پر اپنے لیے حاصل کر لیا۔ میں ہاکس بے کی طرف واپس نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے کمرے میں آ کر میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر بستر پر آرام سے لیٹ کر اس موٹی عورت کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ شاپنگ کے بعد اپنی کوٹھی میں آ گئی تھی اور اپنے کمرے میں پہنچ کر اپنے جسم کی چربی پگھلانے کے لیے ورزش کر رہی تھی۔ نئی مرزا موجود نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کی سوچ سے رابطہ ختم کر دیا اور دماغ کی اسکرین پر اسلم کو دیکھنے لگا۔